سناتے ہیں تاکہ ہم اعتدال میں رہیں۔ یاد رکھیے ہمارا دین اسلام یہ دین معتدل ہے، دین وسط ہے، اعتدال کا دین ہے، اس میں دنیا چھڑوائی نہیں گئی ہے۔ قرآن مجید نے ایک طرف عیسائیوں کا طریقہ بیان کیا کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، سرے سے دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں رہنے لگ گئے اور نکاح شادی چھوڑ دیا، دنیا کا اچھا کھانا پینا اچھا پہننا چھوڑ دیا، رہبانیت اختیار کر لی۔ اللہ نے ان کی مذمت کی ہے کہ عیسائیت کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ رہبانیت کی آئی ہے، اور فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسے صوفی صافی بن جائیں، ایسے نمازی روزے دار بن جائیں کہ اچھا کھانا چھوڑ دیں، اچھا پہننا چھوڑ دیں، اچھا مکان استعمال کرنا چھوڑ دیں، اچھی سواری چھوڑ دیں، نکاح شادی بیوی بچے والا سلسلہ چھوڑ دیں۔ اسلام یہ بات نہیں کہتا، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے مشرکین مکہ وہ دنیا میں ایسے پڑے نسوا اللہ، انہوں نے سرے سے خدا کو ہی بھلا دیا، بس ایک ہی دنیا دنیا دنیا، اللہ کو جو ان کا خالق مالک رازق دنیا کی نعمتیں دینے والا اس کو سرے سے بھول گئے۔ اب ان کی بڑی خامی قرآن نے یہ بیان کی، ایک نے اللہ کو ایسا لے لیا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، اور ایک نے دنیا کو ایسا لے لیا کہ اللہ کو بھلا دیا۔ قرآن مجید نے ان دونوں کی تردید کی اور اسلام کا مزاج بیان کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی نصیب فرما اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا۔ دنیا پہلے ہے، اس کا اچھا ہونا پہلے بتایا گیا، آخرت بعد میں ہے، اس کا اچھا ہونا بعد میں بتایا گیا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے تو ذرا لمبا واقعہ، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر طریقہ یہ تھا کہ جو بھی مکہ سے ہجرت کر کے آتا اس کو مدینہ کے کسی مسلمان کے ساتھ مواخات کر دیتے، یعنی دو کو آپس میں بھائی بنا دیتے، ایک مہاجر ہوتا اور ایک انصاری ہوتا، ایک مکی ہوتا ایک مدنی ہوتا، ان دونوں کو آپس میں آپ فرماتے کہ تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو، اسے کہتے ہیں مواخات۔ تو اس کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مواخات کر دی، ہاں بھی یہ تیرا بھائی ہے، اب تو اس کو اپنے ساتھ لے جا۔ اور وہ اتنا اثار والے لوگ تھے کہ جب لے آتے تو بھائی بن گیا، تو اب اس کو مستقل حقیقی بھائی کی طرح اپنے گھر میں جائیداد میں مال میں حصہ دیتے۔ حتیٰ کہ فضائل اعمال میں یہاں تک حضرت شیخ نے لکھا کہ بعض انصاری صحابہ نے اپنے اس بھائی کو یہاں تک پیشکش کر دی کہ میری دو بیویاں ہیں، اگر تیری بیوی نہیں ہے تو جس کا تو چاہے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور عدت کے بعد تو اس سے نکاح کر لینا۔ یہاں تک انہوں نے اپنے بھائی کا خیال رکھا۔ اب ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ تیرا بھائی ہے تو اس کو ساتھ لے جا۔ اب وہ لے کے گھر آ گئے تو اس مہاجر نے جو بھائی بنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس نے ان کی بیوی ام دردہ سے پوچھا ہاں بھی گھر کا گزر بسر کیسے ہے؟ اس نے کہا گزر بسر کیا ہونا ہے، یہ صوفی صاحب سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات مصلے پہ ہوتا ہے، کھانے پینے کا اس کو نہیں پتہ، باقی کسی معاملے کا اس کو نہیں پتہ، تو نہ کماتا ہے نہ ہم کھاتے ہیں، یہ اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے۔ اس نے بات سن لی، اس نے کہا اچھا، رات گزری، صبح ہوئی، ناشتے کا وقت ہے، روٹی کا وقت ہے، دسترخوان بچھ گیا اور کھانے کے لیے حضرت ابو دردہ نے بھائی کو کہا کہ کھائیں، اس نے کہا آپ؟ اس نے کہا مجھے تو روزہ ہے۔ فرمایا نہیں، تجھے میرے ساتھ کھانا پڑے گا۔ اب وہ روزہ تو نفلی تھا، نفلی روزے میں یہی ہے کہ اگر بھائی ہے مہمان ہے اصرار کرے نفلی روزہ توڑ دو۔ انہوں نے اس سے زبردستی روزہ توڑوایا اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ دن گزر گیا، اب شام کا وقت ہوا تو ان کو بستر وغیرہ بنا کے دیا کہ لیٹ جائیں۔ فرمایا آپ؟ فرمایا میں تو ابھی مصلے پہ کھڑا ہوں تو نفل پڑھتا ہوں۔ فرمایا نہیں، ادھر بستر لا، میرے ساتھ تو بھی سو۔ اس کو زبردستی اپنے ساتھ سلایا۔ اب اس نے کہا چلو تھوڑی دیر سو تو جاتا ہوں، اس کو نیند آ جائے گی پھر میں اٹھ کے اپنے نفل پڑھنے لگوں گا۔ اس نے بھی ساری رات چوکی داری کی، نہیں اس کو اٹھنے دیا۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو اب کہا اب اٹھو،
اب میں بھی تہجد پڑھتا ہوں، تم بھی تہجد پڑھو۔ یہ باقاعدہ بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دونوں گئے۔ اگلے دن حضور نے پوچھا، ہاں بھائی، ساری سٹوری سنائی، سارا قصہ سنایا، تو حضور نے فرمایا، سادہ کا تو نے بالکل سچ کہا، اور جو کیا سو ٹھیک کیا، جو کہا تو نے سو ٹھیک کہا۔ اسلام کا مزاج یہی ہے، اسلام اعتدال کا مذہب ہے، اسلام کے اندر یک رخی نہیں ہے، اسلام دونوں آنکھوں والا ہے، اسلام بھینگا کانا نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں یہ واقعات سناتا ہے کہ نہ تو دنیا میں ایسے چلے جانا جیسے یہ لوگ چلے گئے کہ حکومت کے ہوتے ہوئے بیچارے ناکام ہیں، دولت کے ہوتے ہوئے ناکام ہیں، قوم برادری خاندان مالداری کے ہوتے ہوئے ناکام ہیں۔ ایسے نہ چلے جانا دنیا کی طرف، دنیا کو ایسے لینا جیسے کشتی کے لیے پانی۔ اس لیے